بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ والوں کی صحبت اور علماء کی مجلس اور علماء کی قدردانی کے متعلق ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اس امت کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس کے ترجمے کو میں اپنے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے خیال کے مطابق مزید اس آیت کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ والے جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑا کام لیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رات کو سوئے اور خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا میرا گھر روشن ہے اور میں پورے گھر کی طرف دوڑ رہا ہوں کہ میرا گھر کیوں روشن ہے، بلب لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنا روشن کہ میں نے اتنی روشنی آج تک کہیں دیکھی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑا سا رجسٹر لے کر اس میں کچھ لکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے، تیری وجہ سے میرا گھر روشن ہے اور تو کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں فرشتوں میں سے خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں۔ اچھا تو تیرے وجہ سے میرا گھر روشن ہے اور تو اس میں کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے جی میں ان بندوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جتنا بھی محنت کر رہا ہوں، ریاضتیں کر رہا ہوں، خانقاہیں چلا رہا ہوں، اپنا تگ و دو کر رہا ہوں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو میں نے اس سے خوش ہو کر پوچھا کہ ذرا دیکھو اس رجسٹر میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فرمایا تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے رجسٹر کھولنا شروع کیا، ایک ورقہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے کرتے کرتے سارا رجسٹر کھول مارا اور دیکھ مارا۔ معلوم ہوا رجسٹر بند کر کے کہ مالک بن دینار معاف کرنا، جن لوگوں کے ساتھ یا جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان لوگوں میں تیرا نام نہیں ہے۔ مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے، پسینوں پسین ہو گئے، زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے کہ یا اللہ میری وہ ریاضت، میری وہ محنتیں، وہ میری عبادت کرنا، وہ لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا اور وہ مدارس اور خانقاہیں چلانا وہ کدھر گیا؟ تیری محبت میں تو سب کچھ کرتا تھا، کہاں گیا یہ سارا کچھ؟ اسی پریشانی میں سارا دن گزر گیا مگر پریشان رہے۔ رات آ گئی، پھر اسی پریشانی میں رات کو لیٹے، آنکھ لگی تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر پھر روشن ہے اور پھر وہ دوڑتے ہیں کہ آج پھر گھر روشن ہے، کس وجہ سے؟ دوڑتے 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 دوسری طرف دیکھا تو ایک آدمی اور بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو غور سے دیکھا، اس کے قریب گئے کہ تو وہی کل والا بندہ نہیں ہے؟ کہتے جی میں وہی ہوں۔ آج یہ اور رجسٹر لے کر بیٹھا ہے، آج کیا لکھ رہا ہے؟ وہی فرشتہ ہے تو؟ کہتے جی وہی ہوں۔ آج کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے جی آج میں ان بندوں کا نام لکھ رہا ہوں جو
جن بندوں کے ساتھ اللہ کی ذات محبت کرتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑا دل میں خوش بھی ہوئے اور تھوڑا سا پریشانی بھی لاحق ہوئی، اور پوچھا کہ یار کل کے رجسٹر میں تو میرا نام نہیں تھا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آج ذرا دیکھو اس رجسٹر میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے رجسٹر کھولا اور کھولتے ہی دیکھا اور فوراً بند کر دیا اور کہا مالک بن دینار تجھے مبارک ہو، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات محبت کرتی ہے سب سے پہلے تیرا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ مالک بن دینار بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر سوال کر دیا کہ اے مخلوق خدا، اللہ کے فرشتے، یہ تو بتا کہ اللہ کو میری کون سی ادا پسند آئی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دیا۔ یہ بات بڑی زبردست ہے۔ یہ جو خانقاہی نظام ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، ہم یہاں اکبری منڈی میں خانقاہ جمار نفیس میں بیٹھے ہیں، تو یہ تو اب بنی ہے بزرگوں کی نسبت سے، حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، لیکن ہمارا مرکز حق شیراں گیٹ یہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ہمارے تمام اکابرین جید علماء جب بھی تشریف لاتے حضرت لاہوری کی خدمت میں آتے تھے۔ اور اگر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنانا شروع کر دوں تو اس کے لیے تو رات ساری چلی جائے، مگر ہم فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ شیراں گیٹ مرکز یہ ہمارا آل حق کا مرکز رہا ہے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس وقت کے بھی جو ہمارے مسند نشین ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد اجمل قادری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے شیراں گیٹ کو مزید اللہ پاک ترقیاں نصیب فرمائے۔ ہم ان کے دم سے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا، یہ وہ نسبتیں ہیں کہ جو لوگ محنتیں کرتے ہیں اور محنت کر کے مسجد میں بھی جاتے ہیں، ذکر اذکار سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو خانقاہ میں بیٹھے ہیں اللہ والے، جن کو اللہ والے کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی ذات محبت کرتی ہے۔ تو مالک بن دینار نے سوال کیا کہ اے مخلوق خدا فرشتے، اللہ کو میری کون سی ادا پسند آئی کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں میرا نام شامل کر دیا؟ تو اس فرشتے نے کہا مالک بن دینار، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، مخلوق خدا کے لیے ہمدردی موجود ہے۔ جس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے ہمدردی موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے اکابر جید علماء اللہ والے، یہ وہی لوگ تو ہیں جن کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ علماء ہم سب کے محسن ہیں۔ یہ اللہ والے جو لوگوں کو سب کچھ بتا رہے ہیں، وہ یہی تو وجہ ہے۔ اور یہی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کے ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم کیوں بنایا؟ کون سی ادا تجھے پسند آئی کہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ پتہ نہیں تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد، مجھے تو یاد ہے۔ ایک دن تو بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتے چراتے بکری کا بچہ تجھ سے بھاگ گیا، اور تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے، وہ آگے تو پیچھے، وہ آگے دوڑ رہا ہے تو پیچھے دوڑ رہا ہے، بالآخر کافی آگے جا کر تو نے اس کو پکڑا، تیرے ہاتھ میں آیا۔ بشری تقاضا تو یہ تھا کہ تو اسے مارتا، کہ تو نے مجھے تھکایا، تو اسے گالم گلوچ کرتا، تو اس کو برا بھلا کہتا، لیکن تو نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور اس کو پکڑ کر اپنی جھولی میں اسے بٹھایا، اس کی ٹانگیں دبانے لگ گیا اور کہا، اے مخلوق خدا تجھے کیا ہو گیا؟ خود کو بھی تھکا دیا اور مجھے بھی تھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا، ترس کھایا ہے،
میں بھی اللہ اپنے علو شان کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیرے سر پر نبوت کا تاج سجاؤں گا اور تجھے اپنا کلیم بناؤں گا۔ تو میرے دوستو، آج کی اس مجلس میں میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی مجلس میں جایا کریں۔ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ والوں کی مجلس میں جا کر اللہ جب سیکھیں گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل فرمائے اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی یہ توفیق ہمیں عطا ہو، کریں کام وہ میرے اللہ جس میں تیری رضا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Allah